آن بورڈ لیا اور وہاں سے ہم نے ایک متفقہ قرارداد لی جو ایک ڈکٹیٹر کے دور سے جس نے ملک کو ایک دلدل میں پھنسا دیا تھا، کس طرح ہم اس دلدل سے نکل سکتے ہیں، کس طرح ہم ایک ایسے مستقبل کی طرف سفر کر سکتے ہیں کہ ہم اس بین الاقوامی دباؤ کو کم کر سکیں، اس سے نکلنے کی طرف آگے بڑھیں اور ہم اپنے مفادات اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت پر اپنی تمام تر توانائیاں مرکوز کر سکیں۔ ہم مغربی سرحدات پر اپنی توانائیاں صرف کرنے کی بجائے مشرقی سرحدات کی طرف اپنی توانائیاں مرکوز کریں۔ جو ہمارے مفادات اور ہمارے مستقبل کا اس سے تعلق ہے، اس سے صرف کشمیریوں کے آزادی اور ان کے حق خود ارادیت ہی کا تعلق نہیں، بلکہ اس کے ساتھ پاکستان کی دفاع، پاکستان کی زراعت، پاکستان کی معیشت اور اس تمام تر صورتحال کا اس سے تعلق ہے جس کی بنیاد پر ہم ایک پیش رفت کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ڈکٹیٹر کے فیصلوں سے، جس کے بارے میں پارلیمان واضح طور پر کہتا ہے کہ اس کے فیصلے اس کے مفادات کے تابع تھے، ہمیں ملک اور قوم کے مفادات کے لیے ان پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنی ہوگی۔ ہم اس مقصد کے لیے کل بھی ساتھ تھے، ہم اس مقصد کے لیے آج بھی تعاون کے جذبے سے سرشار ہیں، لیکن وہ تو نہ ہو کہ گئے تھے ہم نمازیں بخشوانے کے لیے، گلے پڑ گئے روزے، کہ تمام تر خیر سگالی کے اس جذبے کے ساتھ ہم نے ایک اچھا سفر کیا، کچھ تو ملا نہیں، بڑی مشکل سے ناموس رسالت کے قانون کے تحفظ کے لیے ہمیں میدان میں اترنا پڑا۔ تو اس تمام تر صورتحال میں ہمیں ایک جمہوری انداز کے ساتھ، تاکہ ایک جمہوری کلچر پیدا ہو اور ہم اس مسلح کلچر سے نکلیں، ہم اپنے نظریات کی بات کریں، ہم اپنے حقوق کی بات کریں، لیکن ہم پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کو بھی سامنے رکھیں کہ ہم نے اس کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے سب کچھ کرنا ہے۔ ہم نے اختلاف کرنا ہے، ہم نے بغاوت نہیں کرنی، ہم نے ملک کے اندر ایک کلچر کو ڈیولپ کرنا ہے اور وہ ایک جمہوری کلچر ہے۔ ہم نے اپنے سرزمین پر وہ گھٹن نہیں پیدا کرنی کہ جس گھٹن کے بعد مصر جیسے حالات پیدا ہوں۔ ہم نے یہاں ایک کھلا ماحول پیدا کرنا، ہمارے پاس سمجھنے اور سمجھانے کا ماحول موجود ہے۔ شاید یہ باتیں میں یہاں نہ کہتا، لیکن ہمارے جناب میاں منظور بھٹو صاحب نے تھوڑی سی بات چھیڑ دی، تو یکجہتی کی اس صورتحال کو ہم نے اجاگر کرنا ہے اور اس بات کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ میں نے ہر جگہ تعریف کی ہے کہ ایک لمبے تعطل کے بعد پہلی مرتبہ اقوام متحدہ کے فورم پر، جنرل اسمبلی کے فورم پر، ہمارا وزیر خارجہ کشمیر کے بارے میں غیر مبہم گفتگو کر رہا ہے۔ یہ ایک مسلسل محنت اور جدوجہد کے نتیجے میں ایک اچھی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ آج یہی دن 5 فروری کا اور 5 فروری کا شام ہم یہاں اسلام آباد کے ایک آرٹ کونسل میں منایا کرتے تھے۔ آج ہم 5 فروری کا یہ شام پاکستان کی ایوان صدر میں منا رہے ہیں اور صدر موجودگی میں منا رہے ہیں۔ ہم اس فضا کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ کمیٹی کی پوری کوشش یہ ہے، پارلیمان کی کمیٹی کی، کہ ہم اپنی حکومت کو، اپنے ایگزیکٹو کو مسئلہ کشمیر کی طرف دوبارہ لوٹائیں، اس کو متوجہ کریں۔
اور ظاہر ہے کہ کمیٹی کا کردار اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک کہ حکومت اس کی پشت پناہی کا پورا حق ادا نہ کرے۔ تو اس حوالے سے ایک مسئلہ جو مختلف اوقات میں مختلف فورم پر سامنے آیا ہے کہ ہندوستان آخر کیوں اس حد تک آگے چلا گیا کہ آج وہ سلامتی کونسل کے مستقل ممبرشپ کی بات کرتا ہے اور امریکی صدر ہندوستان کی سرزمین پر کھڑے ہو کر اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ ہندوستان کو سلامتی کونسل کا مستقل ممبر بنایا جائے۔ سب سے بڑا سوال ہمارا یہی ہے کہ جو ہندوستان 63 سال سے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے راستے میں رکاوٹ ہے، کیوں کر اسی سلامتی کونسل کا اس کو مستقل ممبر بنایا جائے؟ سلامتی کونسل کے قراردادوں کو اور ان پر عمل درآمد کا راستہ روکنا یہ جرم ہے۔ ہندوستان کو جرم کی سزا ملنی چاہیے جبکہ اس کو انعام سے نوازا جا رہا ہے۔ اس پر ہمیں مؤثر احتجاج کرنا چاہیے تھا، جبکہ کوئی زیادہ مؤثر احتجاج بظاہر ہمیں نظر نہیں آیا، اختلاف رائے ضرور ہوا ہوگا۔ ہمیں عالمی برادری سے بات کرنی ہے، ہمیں ان کو سمجھانا ہے کہ ایسی صورتحال خطے کے توازن کو متاثر کر سکتی ہے، اور ابھی تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ مستقل ممبر تو ہو جائے گا، اس میں بھی ابھی مراحل ہے، ممکن ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ ضروری نہیں کہ اس کو ویٹو پاور بھی ہو، بغیر ویٹو پاور کے مستقل ممبر ہوگا۔ لیکن صاحب اس طرف یہ ایک پیش رفت ہے، اور اگر اسے ویٹو پاور بھی کسی وقت مل جاتا ہے پھر تو اس کے بعد اقوام متحدہ کی قراردادی بھی مانی ہو جاتی ہے۔ لہذا معاملے میں جتنی تاخیر ہوتی جائے گی وہ پاکستان کے اور کشمیریوں کے حق میں مفید نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ اس حوالے سے ہمیں اپنا ایک بڑا واضح موقف دنیا کے سامنے رکھنا ہوگا۔ ہم باقی لوگ تو میسج دیا کرتے ہیں، لیکن حکومت کی زبان پر لفظ میسج کے بجائے موقف ہونا چاہیے کہ ہمارا سٹینڈ یہ ہے، ہمارا سٹانس یہ ہے، ہم نے اسی بنیاد پر بات کرنی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا کے پاس کلید ہے، جب چاہتا ہے مذاکرات اور جب چاہتا ہے مذاکرات بند۔ اب یہ کلید اس کے ہاتھ سے چھین لینے چاہیے۔ اب ہمیں واضح طور پر کہہ دینا چاہیے کہ مذاکرات ہوں گے تو اس شرط پر کہ کشمیر ایجنڈے پر ہوگا۔ جب تک کشمیر کو ایجنڈے پر نہیں لایا جائے گا انڈیا کے ساتھ مذاکرات کا کیا فائدہ؟ اگر کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور ہم اس پر ہندوستان کے حق کو تسلیم نہیں کرتے تو سیاچین بھی ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، ہم اس پر کیوں مذاکرات کر رہے ہیں؟ سر کریک بھی ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، ہم اس پر کیوں بات کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے ہمیں اپنے آپ کو بالکل واضح کرنا ہوگا۔ اور ٹھیک ہے، سفارتی تقاضے، کچھ مجبوریاں وہ اپنی جگہ پر ہوتی ہیں، لیکن ہم نے کشمیر کمیٹی کی سطح پر ایک تجویز طے کی ہے، جناب صدر مملکت کی موجودگی میں بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں، جناب وزیر خارجہ بھی اس وقت تشریف فرما ہے۔ میں کوئی سال ڈیڑھ سال سے مختلف فورم پر مختلف اجتماعات اٹینڈ کرتا رہا ہوں۔ کشمیری قیادت سے میں بہت سنتا ہوں،
اور میں نے محسوس کیا ہے کہ کشمیر کے اندر ایک مایوسی کی فضا پیدا ہوتی جا رہی ہے. پاکستان کے حوالے سے وہاں پر تحفظات ابھر رہے ہیں، نئے نئے سوالات ان کے دل و دماغ میں جنم پا رہے ہیں. ضروری ہے کہ ہم اس معاملے کو سمیٹیں، اور ہم نے ایک تجویز دی ہے کہ ہم فوری طور پر ایک قومی کانفرنس کریں کشمیر پہ، جس میں پاکستان کی سیاسی قیادت، کشمیر کی سیاسی قیادت، مقبوضہ کشمیر کی سیاسی قیادت، آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت سب یکجاں ہوں. ہم ان کے تحفظات کو براہ راست سنیں، تمام پاکستانی سیاسی قیادت سے اس پر آرا لیں، اور ایک متفقہ پالیسی، متفقہ حکمت عملی اور ایک متفقہ سمت کا ہم تعین کریں، تاکہ اس مایوسی کے ماحول سے ہم نکلیں اور ایک امید افزا مستقبل ہم ان کو دے دیں. کبھی ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری وجہ سے کشمیری وہ مایوسی کی طرف جائے، اس کو پاکستان کے بارے میں تحفظات سامنے آئیں اور ہم روز ایسی باتیں سنیں. نہیں، ہم یکجان ہیں اور یکجان رہنا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم ایک ایسے اجتماع کی طرف جانا چاہتے ہیں جس میں مجھے یقین ہے کہ صدر پاکستان بھی اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، وزارت خارجہ بھی اس کی حوصلہ افزائی کرے گی، اور ایک ایسا نظم اس میں آنا چاہیے تاکہ ہم جو نکات ہمارے درمیان ایسے ہیں کہ جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پر آراء ایک جیسی نہیں ہیں، وہاں ہمیں ایک رائے قائم کرنے کی طرف بڑھنا ہوگا، ایک جہت ہمیں متعین کرنی ہوگی، اور ہم سب نظر آئیں، چاہے مقبوضہ کشمیر کا کشمیری ہے، چاہے آزاد کشمیر کا کشمیری ہے، چاہے گلگت بلتستان کا کشمیری ہے، چاہے پاکستانی ہے، ہم سب ایک رخ پر چلتے ہوئے نظر آئیں. میں اس مستقبل کا منتظر ہوں، اور اس میں حکومت پاکستان کی سرپرستی بھی چاہتا ہوں، اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو قومی یکجہتی اس حوالے سے ہے اور پاکستان کا جو ایک قومی موقف ہے اس حوالے سے، اس کا ہم مظہر نظر آئیں، اس کا ہم ایک تعبیر نظر آئیں، اور حقیقی تعبیر بن کر ہم اپنے مستقبل کی طرف آگے بڑھیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.